بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات با مقصد ہے، پوری کائنات، اور اس کا جو شاہکار مخلوق ہے اس کائنات میں وہ انسان ہے۔ تو اگر کائنات با مقصد ہے تو انسان اس سے کہیں زیادہ با مقصد مخلوق ہے، شاہکار ہے پوری کائنات میں وہ انسان۔ اقبال نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ انسان کائنات کے لیے نہیں ہے، نہ تو جہاں کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے، نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے جہاں کے لیے۔ تو انسان اس کائنات کا شاہکار ہے، پوری کائنات کا۔ ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شے ہے، جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے لیکن وضو کو بھی اس کے لیے فرض کر دیا گیا۔ وضو اپنی جگہ، یعنی وضو فرض ہے۔ اگر وضو میں کیا ہوتا ہے، انسان دو چار فرائض ہیں، یا ہر انسان جو ہے گندگی دور کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو فرض کر دیا گیا، ایک فطرت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اہم چیز کے لیے فرض کر دی گئی۔ تو جس چیز کے لیے وضو جیسا فرض، یعنی منہ دھونا فرض کر دیا گیا، وضو جس کو ہم کہیں گے پورا، نماز کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اب یہ اس کا ایک احساس ہونا چاہیے، اہمیت اس کی سمجھ آنی چاہیے کہ نماز جیسی شے بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات ہے کہ کتنی حسین ہے، با مقصد ہے۔ دن اور رات کا ہم الٹ پھیر دیکھتے ہیں، بارشیں ہیں، جو بھی چیزیں ہم تجربے میں آتی ہیں اس کائنات میں، جو چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ہماری لائف کو پاسبل بنا رہی ہے، تو گویا مقصد ہے کائنات کا، ایک مقصد کے تحت چل رہی ہے۔ تو انسان اس سے کہیں زیادہ با مقصد ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جب اس وقت جو افتاد پڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ترجیحات ہیں، ترجیحات کے اندر ہم نے اس کی جو ترتیب ہے وہ الٹ گئی ہے۔ جو فرض کے درجے میں جو کام ہے، جو مقصد اور ضرورت، جو ترجیح اول ہونا چاہیے تھا وہ ہماری ترجیح میں ہے ہی نہیں۔ جو چیزیں فرض کے درجے میں تھی وہ ان کو ہم نے نوافل کی اس لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ ضرورت اور مقصد دو چیزیں ہیں۔ جب ہم اس مقصد سے دور چلے جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارا مقصد بن جاتی ہیں جو ضرورت کی فہرست میں ہوتی ہیں۔ اور مان لو شادی کرنا یا اور چیزیں ہیں، گھر بنانا، ضرورت کی چیزیں ہیں جن پر ہمارا پورا فوکس ہے اس وقت۔ جب وہ مقصد بن جاتا ہے تو جو اصل مقصد ہوتا ہے، یعنی ضرورت کو آپ نے مقصد بنا دیا، جو اصل مقصد تھا وہ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جو واقعی مقصد کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر ہمارا ذہن بھی نہیں، یعنی ہمارا ذہن ان کو قبول کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا کہ واقعی یہ مقصد کی چیز ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ جب ہم مقصد کو پریورٹی نہ دیں، ترجیح میں مقصد کو نہ رکھیں، ضرورت مقصد کی جگہ لے جائے، تو زوال کے بہت بڑا سبب ہے کہ ہم ضرورت کو مقصد کی جگہ رکھیں اور مقصد کو ضرورت بھی نہ سمجھیں۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہم ابھی اجتماعی طور پر جو مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے کہ ہم ضرورت کو مقصد کی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ شادی، مان لو شادی ہے، اچھا اس میں شادی کی ہم مثال لیتے ہیں کہ پورا اس وقت ہمارا جو اجتماعی ذہن ہے، اجتماعی مزاج ہے، یہ ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، تو پورا لے دے کے جتنی بھی جمع پونجی ہے، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں، اس کا ایک ہی موٹیو ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے شادی کرنی۔ اسی پہ پورا پیسہ جو ہم نے اس پہ اڑا لیا۔ اب سماج میں اونچ نیچ تو ہے نا، اکنامکلی سب برابر تو نہیں ہے، معاش کے حساب سے سب برابر تو نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی وسعت کے حساب سے خرچ کر رہا ہے، لیکن کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ۔ کیوں؟ مقصد کا تعین نہیں ہے، ضرورت کو مقصد بنا رکھا ہے۔ جب ہمارا پیسہ اس ضرورت کے لیے پورا کا پورا خرچ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اجتماعی جو مزاج ہے ہمارا وہ مقصد سے بہت دور ہے، اور اجتماعی سطح پر، اجتماعی طور پر ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارا سارا کا سارا سرمایہ جو ہے وہ صرف ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز پر وہ جو آیت میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے۔ ہم جس چیز کو، تین چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، وقت، صلاحیت اور مال، یہ تین چیزیں ہیں نا، یہ تین چیزیں جو میکسیمم حصہ ان تین چیزوں کا جس کو ہم دیں، جس بھی چیز کو، جس بھی کام کو، ظاہر سی بات ہے وہ ہوگی۔
مال جس چیز پر ہم صرف کریں گے تو وہ چیز ہوگی. وقت ہے ہمارے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے, وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وہ وقت ہم کس چیز کو دے رہے ہیں وہی ہوگا. اس کے بعد صلاحیت ہے ہمارے پاس. یہ تین چیزیں تو بیک وقت ہر کسی انسان کے پاس موجود ہے. یہ چیز ہم جس چیز پر فوکس کریں گے ان تین چیزوں کے ساتھ وہی جو ہے وہ دنیا میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے وہ سمجھنے کی یہ کوشش ہے کہ ہم مقصد کو ترجیح اول پر رکھیں, جو ضرورتیں ان کو ضرورت کی حد تک رکھیں. دیٹس اٹ. ضرورت کو ہم مقدم نہ کریں. مقصد اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑے لوگوں کو پڑھو تاکہ ہمیں وہ مقصد سمجھ آئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر یہی تو ہے کھانا پینا اور مکان بنانا, یہ چیز جو ہے یہ تو جانوروں میں بھی بدرجہ اتم ہے, بلکہ وہ خود بھی کوئی ہاتھ پاؤں نہیں مارتے, ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اس کا اگر وہی تو مقصد تھا, اس کا مطلب کہ ہمارا وجود صرف مادی وجود نہیں ہے بلکہ ایک روحانی وجود ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تب جا کر ہمارا جو پورا جو سرمایہ ہے, جو تین چیزیں میں نے گنوائی ہیں, مال, وقت اور صلاحیت, پھر یہ چیزیں ہم اس مقصد کے لیے صرف کریں گے تو ہماری ترقی ہوگی بحثیت مجموعی. جو غیر ضروری چیزیں ہیں, جو رسمیں ہیں, جو ہم نے خود کریٹ کر رکھی ہیں, ان کا قلع کما ہوگا اور ہم اس بنیاد پر آئیں گے جو میرا اور آپ کے اس سٹیٹس کے تحت ہوگا. مطلب میرا اور آپ کا جو مقام ہے ہم اس مقام کو سمجھنے لگ جائیں گے, اور پھر وہ جو امامت ہے اور وہ پھر جو ہمارے انسان کا جو مقام ہے اصلی, ہم اس تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے. ہماری جو نسلیں ہیں وہ بھی اسی شاہراہ پر چل پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. تو ضرورت اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم مقصد کو سمجھیں گے تو ضرورتوں پر ہم نہ اپنا مال صرف کریں گے, نہ وقت صرف کریں گے, نہ صلاحیت صرف کریں گے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ بات ہوگی اس اگلی ویڈیو میں.